حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور اعزاز عنایت فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے مفسرین آئیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لقب دیا ہے کہ قیامت تک جتنے آنے والے مفسرین اور قرآن کے علم حاصل کرنے والے ہوں گے، ان تمام کی سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ وہ انسان تو بڑا خوش نصیب ہے جس انسان کے سینے پر حضور نے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر فرمایا اللہم علمہ الکتاب والتأویل، اللہ اس کے سینے کو علم اور ہدایت اور حکمت کے ذریعے سے بر دے اس کے سینے کو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے یہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے تو آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرآن کو سن لیں، ایسے ہی معلوم ہوگا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ کعب، اس سے بہتر تلاوت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے جس کے خود ذات گرامی کے اوپر حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری اور یہ سند عطا فرمائی۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ابی بن کعب ذرا قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر کیا سناؤں، قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے تو میں آپ کو پڑھ کر کیا سناؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنو۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا تو وہ رونے لگے۔ تو یہ حضرات صحابہ کا مقام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حبر هذه الامہ اور رئیس المفسرین لهذه الامہ کہا جاتا ہے، مفسرین کے سردار ہیں۔ کفار نے ایک مشورہ کیا، ایک پلان بنایا، کفار نے ایک مشورہ کیا، ان کے یونائٹڈ نیشنز کی ایک کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ ان کے دو بڑے چودھری تھے کفار کے، ایک چودھری کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط اور ایک کا نام تھا نضر ابن حارث۔ تو قریش کے دو بڑے چودھری تھے، ایک نضر ابن حارث اور ایک عقبہ ابن ابی معیط۔ ان دو چودھریوں کو کفار قریش نے جمع کر کے کہا کہ تم تو ہمارے چودھری ہو، اس علاقے کے بڑے ہو، تم ایک کام کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمانی کتاب کہ ان کے پاس ہیں، اس کی جو دعویٰ کرتے ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ کیا ان کا حال ہے، اس کا ذرا ایگزامینیشن لینا چاہیے۔ تو کفار قریش کے جو کفار تھے انہوں نے ان دو آدمیوں کو منتخب کیا، ایک عقبہ ابن ابی معیط اور ایک نضر ابن حارث۔ ان دونوں کو اپنا ایمبیسڈر بنایا اور کہا کہ تم جاؤ کس کے پاس؟ مدینے کے اندر جو یہود کے علماء ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر ذرا مشورہ کرو۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ قریش نے مشورہ کر کے دو آدمی کو تیار کیا اور ان دو آدمیوں کو بھیجا کس کے پاس؟ مدینہ کے یہود کے علماء کے پاس، کیونکہ یہودی اہل کتاب بھی ہیں، ان کے پاس کتاب نازل ہوئی نا، اگر کہ کتاب واقعی ان کے پاس ہی نہیں۔ ابھی تو کسی کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں سوائے قرآن مجید کے، کسی کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں۔ ابھی اس زمانے کے اندر جو ہے اہل کتاب کوئی نہیں، کیونکہ اہل الکتاب کا معنی کتاب والے، تو کتاب ہوں گی تو والے ہوں گے نا۔
اگر کتابی نہیں ہوں گے تو کیا والے ہوں گے؟ ہوا والے ہوں گے یا آکسیجن والے؟ ابھی تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں اپنی اصلی شکل اور صورت کے اندر سوائے قرآن مجید کے، لہذا بھی اس زمانے کے اندر کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ اور علماء دیوبند اور اکابرین علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے، لہذا عیسائی اور نصارہ کی عورتوں سے اور ان کے مردوں سے مسلمانوں کے آپس میں رشتہ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ زناکاری کے اندر مبتلا ہوگا اگر کسی نے کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ اگر شادی کی، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں کہلائے جاتے، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اس زمانے کے اندر ان کے پاس کتاب تھی، تو یہ دو بڑے چودھری وہ گئے یہود کے علماء کے پاس، ان کو جا کر پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو یہود کے پاس کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات ہے نا بھائی، اور عیسائیوں کے پاس انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ تورات، انجیل اور زبور، ان سب کتابوں کے اندر اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری اور اس کا اعلان جو ہے اللہ جل جلالہ نے سب کتابوں کے اندر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ تم سب جاؤ اور جا کر فیلڈ کو ریڈی کرو، کیونکہ آخری نبی جو میرا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ جائیں گے تو سب کتابیں بند ہو جائے گی، تورات بھی بند ہو جائے گی، انجیل بھی بند ہو جائے گی، زبور بھی بند ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ختم ہو جائے گی، عیسیٰ کی شریعت بھی ختم ہو جائے گی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت باقی نہیں رہے گی، ایک ہی رسالت اور نبوت باقی رہے گی، اور وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی کتاب جو ہے وہ قابل عمل ہوگا قیامت تک، اور بلکہ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کلام الہی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ایک ایک نبی ایک ایک قوم کے لیے ایک ایک وقت کے لیے آتے تھے۔ ہمارے نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں نبی جو ہے صرف عرب کے لیے نہیں بنا کر بھیجا، صرف ایشیا کے لیے نہیں، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک، آسمان سے لے کر زمین تک اور تحت الثری تک، اور جنات انسان اللہ کی کل مخلوقات کے لیے، جتنے بھی مخلوق ہیں سب کے لیے نبی بنا کر میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہود کے علماء کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس شخص کے بارے میں؟ تو یہود کے علماء نے جواب دیا، ذرا غور سے سنیں۔ یہود کے علماء جو ہے وہ اس وقت بڑے ماہر تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، وہ پڑھ کر سمجھتے تھے کہ بھئی یہ آدمی واقعی نبی ہے، کیونکہ اس کے چہرے سے، اس کی وضاحت، اس کے چلنا پھرنا، اس کے اخلاق سے، اس کے اطوار اور عادات سے، حرکات اور سکنات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حق ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہود کے علماء نے ان دو چودھریوں کو کہا کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر 3 سوال کرو۔ اس لیے یہ سورۃ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورت، یہ غور سے سنیں، یہود کے علماء نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر 3 سوال کرو۔ 3 کتنے؟ 3۔ اگر وہ تینوں کا صحیح جواب دے دیں تو وہ سچا نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹے۔ تو دونوں چودھریوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا نسخہ مل گیا، ہم تو ابھی فوراً جا کے ان کو جا کر پوچھتے ہیں۔ ان 2 چودھریوں نے وہاں علماء، یہود کے علماء کے پاس سے یہ خبر لی، اور خبر لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور جا کر انہوں نے 3 سوالات کیے۔